آپ کی بارگاہ میں سوال ہے، کیا قیامت کے دن ماں باپ اولاد بھابھی اور بہن ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے؟ جو مومن ہوں گے وہ پہچانیں گے، جن کے دلوں میں نور ہوگا وہ پہچانیں گے، جن کے نہیں ہوگا نور وہ نہیں پہچانیں۔ سارے جھگڑے ہی زندگی تک ہیں، کون مرتا ہے پھر کسی کے لیے؟ دل لگایا تو دل لگی کے لیے، بن گیا روگ زندگی کے لیے۔ عطا اللہ خان، تو جب تک زندہ ہیں تب تک پرواہ ہے، مرنے کے بعد آپ کو کوئی یاد بھی نہیں آئے گا۔ کیسی جگہ ہے یہ دنیا بھی، یہاں نام ہے انصاف کا، یہاں نام ہے مروت کا، بھائی چارہ، لیکن ایسا کچھ ہے نہیں۔ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ سید شہاب الدین، بنگلور، مجھے ذکر لیے 3 سال پورے ہو چکے ہیں، روزانہ آپ کے پروگرام میں شامل ہو رہا ہوں، مجھے ذکر کبھی کبھار محسوس ہوتا ہے، سینے میں ہلکا سا درد بھی ہوتا ہے، سینے کے دائیں طرف بھی کبھی دھڑکن محسوس ہوتی ہے۔ سرکار کی تصویر گھر کے ہر روم میں لگا رکھی ہے اور سرکار کی تصویر آنکھوں میں بسی ہے، کیا میں راہ ریاض ذکر کر سکتا ہوں؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں۔ سمیر حسن، دہلی، انڈیا۔ ہر مذہب میں میڈیٹیشن یا ذکر کا تصور ملتا ہے، پھر اسلامی ذکر کو منفرد کیا بناتا ہے؟ ذکر کا اثر کچھ لوگوں میں جلدی کچھ دیر میں ہوتا ہے، عوامل کیا ہیں؟ اسلامی ذکر کو منفرد کیا بناتا ہے؟ منفرد بننے کی ضرورت ہے کیا؟ ہر مذہب والے جب اسی اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو امپروومنٹ اللہ میں آئے گی، تو پھر منفرد ہوگا اسلام کا طریقہ۔ اللہ تو وہی ہے، آدم کی امت کا اللہ بھی وہی ہے، ابراہیم کی امت کا بھی وہی ہے، عیسیٰ کی امت کا، حضور کی امت کا بھی پروردگار خالق اللہ وہی ہے نا۔ طریقوں میں کیا یعنی منفرد چیز ہوگی؟ اصل حقیقت تو یہی ہے کہ یہ جو ذکر قلب کی تعلیم ہے آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی تھی، اب ان سے شروع ہوئی تھی تو ان کی امت میں بھی ہوں گے نا ذاکر قلبی، انہوں نے سکھایا ہوگا نا اپنی امت کو۔ پھر اس کے بعد جتنی بھی امتیں آئیں تو صاحب ایمان تو تبھی بنے وہ جب اللہ کا نام ان کے دل میں پیوستہ ہو گیا، یہیں سے ہدایت شروع ہوتی۔ فرق جو ہے دیگر مذاہب میں اور اسلام میں وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ذات عطا ہوا جو کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوا تھا، لہٰذا وہ صفاتی اسما ان کے دلوں میں جاتے، صفات تک ان کی رسائی ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا ذاتی نام عطا کیا جس کے ذریعے اللہ تک رسائی ہو سکتی، یہ ایک منفرد بات ہے جو کسی اور امت کو یہ اعجاز ملا نہیں۔ لیکن جو وجہ فضیلت ہے اس امت کی، امت اس سے بے خبر، وہ اس میں ذات کے ذکر قلبی کی طرف مائل ہی نہیں ہے۔ سب سے افضل امت اسی لیے قرار پائی نا کہ باقی امتوں کو صفاتی نور دیے اللہ تعالیٰ نے، صفاتی اسما عطا کی، رسول اللہ کی امت کو ذاتی
اس میں ذات عطا ہوا جس کی وجہ سے ذات تک رسائی ہو سکتی ہے۔ یہ ہے وجہ امتیاز جو آپ کو تمام دیگر امتوں پر ممتاز کرتی ہے، لیکن وہ آپ کے پلے تو ہے ہی نہیں۔ ذکر کا اثر کچھ لوگوں میں جلدی کچھ میں دیر میں ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، کسی کو وہ پہلے آزماتا ہے، کسی کو بعد میں آزماتا ہے۔ ذکر اگر داخل ہو گیا، یہ ہے اصل چیز، ایک دن میں داخل ہو یا ایک سال میں، اگر داخل ہو گیا تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ فیروز انصاری، حیدرآباد، سندھ، پاکستان۔ کیا ہر انسان کے لیے مرشد پہلے سے مقرر ہوتا ہے یا بندہ خود ڈھونڈتا ہے؟ پہلے سے نصیبہ لکھا ہوتا ہے، مرشد کے پاس لسٹ ہوتی ہے، پہلے سے ہوتا ہے۔ عمار گوہر، مسقط، آپ نے کرم فرمایا مجھ ناچیز پر اور مجھے گوہر شہنشاہ کی نسبت عطا کی۔ میں عمان میں ٹرک چلاتا ہوں، ذکر بھی نہیں کرتا، بس سرکار کی تصویر دیکھ لیتا ہوں، آپ کی ویڈیوز سنتا ہوں، فیس بک انسٹاگرام پر آپ کی ویڈیوز لگاتا ہوں، پھر بھی وہ خوشی نہیں ہوتی جو خدمت کر کے ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ سرکار امام مہدی کے دور میں دنیا داری حرام ہے، میں ناچیز آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، مجھ سے کوئی بھی کام لے لیجیے، آپ جو فرمائیں گے آپ کے کرم سے وہی کروں گا، کوئی غلطی ہو تو بابا۔ بس یہ جو تم لگا رہے ہو ویڈیوز انسٹاگرام پر، فیس بک پر، لگاتے رہو، سرکار کرم فرمائیں گے۔ اپنی ضروریات سے زیادہ ہوس رکھنا دنیا داری ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرنا تو فرض ہے آپ پر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ کھانا پینا اوڑھنا یہ سب کچھ کرنا دنیا داری، یہ دنیا داری نہیں ہے، آپ کی ضرورت ہے۔ جب سب کچھ میسر ہو، ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں، پھر ہوس ہونا وہ ہے دنیا داری میں آتا۔ نزوین گوہر، دہلی، آپ کی تعلیمات سے میرے قلب اور روح کو سکون اور رہنمائی ملتی ہے۔ سرکار گوہر شاہی کے جلوہ مبارک ہی میری دنیا اور میرا پورا جہان ہے۔ آپ نے اپنی نظر کرم سے میرے شوہر کے دل میں بھی سرکار گوہر شاہی کے روشن چراغ سے دل میں روشنی پیدا فرمائی، نسبت عطا فرمائی۔ ہم دونوں کا رخ ہمیشہ کے لیے سرکار کے جلوہ مبارک کی جانب کر دیجیے، آمین۔ ہمیشہ کے لیے آپ کی غلامی عطا فرمائے، یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے۔ سرکار آپ کی تمنا پوری کرے۔ سمت موہن، ابو ظہبی، ان صحیح مسلم حدیث نمبر 1162، ایام البد means the white days. There are 3 specific days in each lunar month: 13th, 14th, 15th of the Islamic Hijri month, when the moon is full and appears bright and round in the night sky. Spiritually and in worldly matters, is it beneficial to fast on these days? Give your opinion on this. May Allah always keep you in good health. Some people do fast on these days, and the only benefit is that in order to enjoy
fuller grace of these blessed days. If you fast, you will be a little purer than you are when you are not fasting. So in a way, it will benefit you definitely. So it is advisable to fast on such days.